الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل علی سید الرسل وخاتم الانبیاء بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن شهد منكم الشهر فليصم صدق اللہ العظیم جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پردہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انوار جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے رب اگر چاہے تو قطرے قطرے کو سمندر کر دے رب اگر چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے چلتی نہیں اپنی کوئی ہزار چاہے ہوتا ہے وہی جو پروردگار چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اگر ہو اسی میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے معزز سامعین واجب احترام سارے حضرات جانتے ہیں یہ ماہ رمضان کا مہینہ ایک حکم والد کا ہوتا ہے ایک حکم بادشاہ کا ہوتا ہے اور جو میں نے آیت کا کچھ حصہ پڑھا یہ حکم ہے اللہ رب العزت کا فرما برداری کرو گے بچ جاؤ گے نافرمانی کرو گے تو پکڑے جاؤ گے اور اللہ کی پکڑ بہت ہی شدید ہے بڑی سخت ہے وہ ساری ہی جانتے ہیں جب سے دنیا بنی ہے کوئی ایسا نہیں آیا جو رب کے سامنے کھڑا ہوا ہو اور یہ کہے کہ میرا کوئی نہیں کچھ بگاڑ سکتا جو بھی آیا گیا صرف باقی اگر کوئی ذات رہی وہ اللہ رب العزت اور سارے جانتے ہیں کہ اللہ تھا اللہ ہے اور اللہ ہوگا
اور اس رب العالمین نے فرمایا کہ جو بھی پائے تم میں سے ماہ سیام کا مہینہ اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، یعنی فرمایا کالا ہے گورا ہے ایمان والوں میں سے جو بھی رمضان کا مہینہ پائے اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے، بار تو ہو عام طور پر خطاب جو ہوتا ہے مردوں کو ہوتا ہے، ضمن عورتیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ اب یا ایھا الذین آمنوا والا جو سیغہ ہے نا، یہ مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اے ایمان والوں، لیکن ضمن عورتیں بھی اس میں شامل ہیں۔ تو جس طرح مردوں پہ فرض ہے اسی طرح عورتوں پر بھی روزہ فرض ہے، جس طرح مردوں کو معافی نہیں ہے عورتوں کو بھی معافی نہیں۔ فرمایا اور جتنے رب کائنات نے اپنے احکام نازل کی ہیں، مثلا نماز کی باری آئی تو یوں فرمایا کہ نماز تم پر فرض ہے، نماز پڑھو، حج کا حکم آیا تو حج کرو، عمرہ کرو، زکوٰۃ دو۔ لیکن جب روزے کی باری آئی یہ نہیں فرمایا کہ صرف روزہ رکھو، بلکہ اللہ نے فرمایا روزہ رکھو تو بھی جو تم سے پہلے گزر گئے ہیں انہوں نے بھی فرمایا روزے رکھے تھے، کیونکہ اور عبادات میں اتنی مشقت نہیں ہے جتنی مشقت روزے میں ہوتی ہے۔ آنکھوں کی حفاظت کرنا، کانوں کی حفاظت کرنا، زبان کی حفاظت کرنا، پورے جسم کو اللہ کے تابع بنا کے چلانا، یہ بھی آسان کام ہے، بڑا مشکل کام تھا۔ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا صرف میں نے تم پر روزے فرض نہیں کیے بلکہ جو تم سے پہلے گئے نا ان پر بھی روزے فرض تھے۔ یہ ترغیب دی جا رہی ہے، یہ مت سمجھنا کہ صرف ہم پر ہی فرمایا کہ ہم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، بلکہ پہلے لوگوں نے بھی روزے رکھے۔ اچھا ہم جو کہتے ہیں کہ فرمایا روزے ماہ سیام کے رکھو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، اپنے جسم کو اللہ کے تابع بنا کے چلاؤ، یہ کیوں کہتا ہے مولوی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑے بڑے اوکھے مراحل سے ہم نے گزرنا، بڑے بڑے اوکھے مراحل۔ اب اندازہ کر موت کا وقت جب آتا ہے تو کتنا یہ مرحلہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اور انسان کی کیا حالت ہوتی ہے، کوئی ہوتا ہے کوئی ساتھ بھی بچانے والا۔ اگر یہ اعمال ہے تو موت یوں آئے گی جس طرح آٹے سے باہر نکال، اور اگر اعمال اچھے نہیں ہیں تو ورنہ یوں موت آئے گی جس طرح کپڑے کو کانٹے میں ڈالو پھر کپڑے کو کھینچو تار ہو جاتا ہے، تو یہ حالت ہوتی ہے مرنے والی کی۔ بدکار آدمی مجرمان۔ تو ہم اس وجہ سے کہتے ہیں کہ تمام مراحل ترکابل کی زندگی آسان زندگی ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر تمہیں اللہ عذاب دکھا دے نا جو قبر میں ہوتا ہے تو مردے دفن کرنا چھوڑ دو۔ اب اندازہ کر کہ یوں تنگ ہو جاتی ہے بدکار کے لیے، ادھر کی پسلیاں ادھر کی پسلیاں ادھر کر پھر سانپ مسلط ہوتا ہے، ڈنگ مارتا ہے، 70 ہاتھ زمین میں چلا جاتا ہے۔ یہ بھی آسان کام برداشت تو ہوگا۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں تم سنتے ہی رہتے ہو کہ ایک دفعہ دنیا میں بھوک مارے نا وہ زہریلا سانپ، پوری دنیا میں گھاس ہی نہ ہوگے، اتنا زہریلا سانپ ہو گیا جو ڈنگ مارے۔ اور مومن کے لیے، ایمان والے کے لیے قبر جنت کا باغ بن جائے گی۔ تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ بابا روزہ رکھ، بڑی مشکل گھاٹیوں سے تو نے گزرنا ہے، بڑے اوکھے مراحل تیرے سامنے ہے، اور پھر قیامت کے دن تو نے اٹھنا ہے۔ پھر قیامت کا 50,000 سال کا دن، 50,000 سال کا ایک دن۔ اور مومن کے لیے اللہ یوں کر دے گا جس طرح تم نے فجر کے 2 فرض پڑھے، اور بدکار کے لیے یوں ہوگا 50,000 سال کا
ایک دن ہوگا زمین تانبا بنی ہوئی ہوگی، اتنی گرم ہوگی، جسم پہ کپڑا ہی نہیں ہوگا، معاشر کے میدان میں جمع ہوں گے۔ یہ روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو میں آپ حضرات کو سنا کہ نیکی کر لو، نیکی بچ جاؤ گے، نیکی نہ کر کے گئے نا تو پھر تباہی بربادی بربادی۔ ورنہ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ چیخ چیخ کے کہنا تمہیں؟ اس وجہ سے کہ یہ میری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے فرمایا وذکر، اے مخاطب نصیحت کر، فإن الذکر تنفع المؤمنین، بے شک یہ نصیحت کرنا مومنین کو فائدہ دے۔ اور نبی کو بھی ان کو میں سمجھا، میرے محبوب ان کو سمجھا، یہ نہیں جانتے، انہیں معلوم نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ کتنی اوکھی اوکھی گھاٹیوں سے انہیں گزرنا ہے۔ ان کو تو انسان بن کے وقت گزارنا، میرے بندے بن کے وقت گزارنا، مخالف نہ بننا، میرے حکم کے خلاف نہ کرنا۔ اب اتنا اوکھا مرحلہ قیامت کا ہوگا کہ سارے مومنین ہوں گے جو ایک معاشر کے میدان میں محصور کر لیے جائیں گے، سارے چاروں طرف سے فرشتے آ جائیں گے، درمیان میں یہ کھڑے ہو گے، کوئی نکل بھی نہ سکے گا۔ یہ قیامت کے دن کی تمہیں بات بتا رہا ہوں، کوئی نکل جسم کے کپڑا ہی نہیں۔ باقی رہا معاملہ شرم گاہوں کا، اللہ شرم گاہوں پہ پردہ ڈال دے گا، آنکھیں اوپر کے اوپر لگی رہ جائے گی، اوپر کے اوپر، اور دل الٹ دیے جائیں گے، الٹ۔ اور جہنم میں تمہیں فرمایا پیشانی کے بل نہیں بلکہ سر کے بل تمہیں یوں جہنم میں ڈالا جائے گا، الٹا۔ یہ ساری باتیں قرآن مجید میں موجود کھڑی۔ جب یہ پڑھتے ہیں تو سکون ہی نہیں آتا، چین ہی نہیں آتا، یہی کہتے بابا ان کو بتاؤ جو اندھیرے میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کو بتاؤ جو کچھ کر رہے ہو اس کا جواب دینا۔ یہ کھڑکی کھول دیں، پہلے بھی ایک سیکنڈ کھول آ گیا، ایک کھڑکی کھول کے رکھا تھا، مغرب کی نماز میں موٹر سائیکل چورا کے دیا، کوئی سامنے ہوگا نا وہ سامنے نہیں آئے گا، پر جو کچھ تم نے کرنا ہے تمہارے ذمہ ہے وہ کرو، پھر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو، پھر یہ کھڑکی بند کر کے بیٹھ جاؤ، اللہ کی ذات پہ بھروسہ، جو تمہارے ذمہ ہے وہ کرو، باقی اللہ حفاظت کرے۔ توجہ، تو اتنے اوکھے مراحل سے اب محصور ہو گئے، پریشان ہے، کوئی ساتھ نہیں، ہر ایک اپنی جان کی فکر، اپنی فکر لگی ہوئی ہے، اور دن اتنا بڑا 50,000 سال، اور حدیث میں ذکر مومنین کا ہے۔ ایک نا کافر کا چھلوا کافر ہے، اور واضح لکھا ہوا ہے کہ اس طرح مومنین کے ساتھ ہوگا، اور وہ مومنین جو گناہ کرتے ہیں۔ اور سورۃ طٰہٰ میں موجود کھڑا ہے کہ انہ من یأت ربہ مجرما، کہ جو اللہ کی دربار میں مجرم بن کے گیا، فإن لہ جہنم، اس کے لیے تو آگ ہے۔ اب یہ سورۃ طٰہٰ میں موجود ہے، اور پھر موجود کھڑا ہے کہ لا یموت فیہا ولا یحییٰ، اتنی اوکھی زندگی ہوگی مجرم کی جہنم میں، نہ مرے گا نہ جیے گا۔ اب یہاں بھی مومنین کی بات ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث بیان کرے، مشکوٰۃ المصابیح بہت بڑی حدیث کی کتاب ہے، اس میں حضرت انس کہتے ہیں کہ محبوب نے یوں فرمایا، کہتے سبحان اللہ، اور محبوب جو فرماتے ہیں حق اور سچ، اس میں تو شک ہے ہی نہیں، اس وجہ سے کہتے ہیں نماز پڑھا اور روزہ رکھا تھا، وہ انسان بن جو انسان نہیں بنے تھے، اللہ نے دنیا میں انہیں تباہ کر کے رکھ دیا۔ اب یہ حالت، اب یہ سارے کے سارے مومنین جو ہوں گے، اور میں گناہوں کی وجہ سے فرمایا جو تنگی محسوس کر رہے ہوں گے، آپس میں مشورہ کریں گے، اب کریں تو کیا کریں، اور میدان اتنا بھرا پڑا، کوئی موجود ہی نہیں ہے کہ ورنہ کوئی کسی کو کچھ کہہ سکے،
پسینے میں اگر کسی کو ٹخنے تک پسینہ، کسی کو گھٹنے تک پسینہ، کسی کو ناک تک پسینہ، کسی کو منہ تک پسینہ ہوگا، یہ حالت ہوگی۔ اللہ معاف کرے جو جہنمیوں کے عذاب بیان ہوئے نا حدیث میں یا قرآن میں، کبھی ہم نے سنا نہیں ہے۔ دانت جو ہوگا جہنمی کا وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگا، دانت ایک دانت احد پہاڑ کے برابر، تو جسم اور منہ کتنا بڑا ہوگا۔ یہ حالت ہوگی کافروں کی۔ اب یہاں مومنین پریشان، یا کریں تو کیا کریں، کہاں جائیں؟ اب سب مشورہ کریں گے، ایک جماعت مقرر کریں گے کہ بابا اس طرح کرو، فرمایا یہ جو ہم پہ مصیبت تکلیف پڑی ہے اس کو حل کرو۔ اب مشورہ یہ ہوگا کہ اس طرح کرو، کوئی سفارشی بولو جو اللہ کے دربار میں جا کے ہماری سفارش کرے، ہم اتنے تنگ ہیں، ہم اتنی مشکل میں ہیں۔ اب سفارشی بولا جا رہا ہے تو ایک جماعت بنے گی، وہ جماعت بن کر جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس۔ سختے کا عالم ہوگا، سختے کا عالم، کسی کو جرأت نہیں ہوگی کہ بول کے دکھائے گا۔ سختے کا عالم اس لیے کہ سختا لگا ہوا ہوگا، ورنہ مجھے کیا ضرورت ہے 20 روزے رکھنے کی، اگر کوئی گنجائش ہوتی تو میں بھی نہ رکھتا، کچھ دیر تھوڑی رہا، میں بھی چھوڑ کے پانی پی لیتا۔ لیکن اللہ کا دلوں کی راز رکھتا ہے نا، اسے وہ سارا پتہ ہے، اس سے ڈر لگتا ہے۔ یہ ایمانی طاقت ہوتی ہے، ایمان جو انسان کو بچاتی ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس جا کے پہنچیں گے کہ اے ہمارے ابا جان، پہچان لے گی، وہاں پہچان ہوگی، اے ابو، وہ بڑے ابا ہے نا ہمارے، آپ کو اللہ پاک نے اپنی قدرت سے بڑھایا، رب کائنات نے مسجود ملائکہ آپ کو بنایا۔ اے دادا جان، چیزوں کا علم اللہ نے آپ کو عطا کیا، یعنی تعریف کریں گے اس کی۔ تعریف کرنے کے بعد کہیں گے ہم کہ آپ کی اولاد ہیں، یہ مومنین ہیں، یہ کافر نہیں، ہم آپ کی اولاد مہربانی کریں۔ فرمایا یہ جماعت بن کے آئے ہیں، ہمارے ساتھی وہ پریشان ہیں، مہربانی کریں، اللہ پاک سے جا کر عرض کریں کہ اللہ پاک مہربانی کرے، حساب و کتاب کو شروع کرے، اس مصیبت سے تو اللہ ہمیں بچائے، اتنی مشکل حالات ہم پہ، ہم اتنے تنگ ہیں، مہربانی کرے آپ اللہ سے جا کے کہیں کہ لوگ اتنا پریشان ہیں، اللہ مہربانی فرما، کلمے والے مہربانی کر۔ سیدنا آدم علیہ السلام جب سنیں گے کہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سامنے جائیں اور جا کر وہاں ہماری بات پہنچائیں، تو سیدنا آدم علیہ السلام وہاں جواب دیں گے کہ اے میرے بیٹو، فرمایا میں اس بات کا مستحق نہیں ہوں کہ اللہ کے سامنے میں جاؤں۔ آج اللہ اتنا غصے میں ہے، اتنا جلال میں ہے، میں ڈرتا ہوں کہ اللہ کے سامنے میں گیا اور اللہ پاک سے جو جا کر میں نے یہ بات کہی تو اللہ غصے میں، اللہ یوں دیکھ کے مجھ کو کہ آپ وہ ہیں جس کو میں نے روکا تھا کہ درخت سے نہیں کھانا، اس درخت سے، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ مجھے تو اپنی فکر ہے۔ اب دیکھو انبیاء علیہ السلام کا دادا ہے، اتنا بڑا پیغمبر کرنا جس کو اللہ نے ابتدا جس سے میں انسانوں کو کی ہے، وہ پیغمبر کہہ رہے ہیں میری جرات نہیں ہے، میں نے دانا کھایا تھا، وہ بھی پھول کے کھا لیا تھا، بیوی کے کہنے پہ میں نے یہ کیا۔ میں کیا جواب دوں گا اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا یہ کیوں کیا، تو فرمایا میں کیا جواب دوں گا، میرے پاس تو جواب ہی کوئی نہیں۔ میں اس بات کا سزاوار نہیں ہوں کہ آج میں اللہ کے سامنے جاؤں۔ نہ جو زندگی میں ایک دفعہ بھول کے دانا کھائے، وہ بھی بھول کے کھائے، وہ تو اللہ کے دربار میں جانے سے اتنا ڈر رہا ہے بھی پیغمبر، اور جو دن رات گناہوں میں لت پت ہو، وہ اللہ کے سامنے کس طرح کرے؟ ذرا ہم سوچے تو صحیح، ہم جو گناہ کرتے جا رہے ہیں، جرم کرتے جا، کس طرح منہ دکھائیں گے اللہ؟
اور اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ فرما رہے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں جہاں تو اس وجہ سے کہتا ہوں کہ روزے رکھو بچ جاؤ گے. اپنے اوپر احسان کر رہے ہو, کسی پہ احسان نہیں کرے, اپنی جان کو بچا رہے ہو نماز پڑھ کر. ارے سیدنا آدم علیہ السلام فرمائیں گے نہیں میں رب العالمین کے سامنے نہیں جا سکتا. اگر رب کائنات نے مجھ سے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ ہاں تمہیں ایک راستہ بتاتا ہوں. فرمایا اس راستے پہ جاؤ. فرمایا پیغمبر کے بارے میں بھی بتاتا ہوں, اس کے پاس جاؤ جس نے 950 سال تبلیغ کی تھی, 950 سال جس نے اللہ کے نام پہ پتھر کھائے تھے. جاؤ اس کے پاس, شاید فرمایا وہ پیغمبر تمہاری اللہ کے سامنے سفارش کر سکے. باقی میری طرف سے بالکل جواب ہے, میں اللہ کا سامنا نہیں کر سکتا. آج اللہ پاک غصے میں ہے, جلال میں ہے. چلے جاؤ. فرمائی بات میں تمہاری نہیں مان سکتا. ارے کیا حال ہوگا اس وقت اس طرح. فرمایا ایسے لوگ ہوگا جب مایوس ہو کے واپس آ رہے ہوں گے, سیدنا نوح علیہ السلام کا سامنا کریں گے. ارے یہ کون ہے؟ یہ اللہ کا نبی ہے, نام اس کا عبد الغفار ہے. نوح نام اس طرح پڑ گیا, رات دن اپنی امت کے لیے رویا کرتے تھے, نوحہ کیا کرتے تھے. اے اللہ میری امت سمجھتی نہیں ہے, میں ان کو واعظ کرتا ہوں, میں ان کو تبلیغ کرتا ہوں, میں ان کو سمجھاتا ہوں. یہ دنیا میں لگ گئے ہیں, دنیا کے دھوکے میں آ گئے ہیں, دنیا کی باتوں میں آ گئے ہیں, اللہ کا در چھوڑ کر بتوں کی پوجا میں لگ گئے ہیں. رات کا بھی رونا, دن کا بھی رونا, اس وجہ سے اس کا نام نوح پڑ گیا علیہ السلام. آنے والے لوگ اپنا دکھ سنائیں گے, اپنی تکلیف بتائیں گے, اپنا حال سنائیں گے. مہربانی کیجئے, ہماری اللہ کے سامنے سفارش کیجئے. ایک وقت بن کے آئے ہیں, حالت یہ پسینے میں غرق ہے, حالت یہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, حالت یہ کہ پریشانی ہے. حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کیا پریشانی ہے؟ اللہ کے سامنے جائیے, ہماری سفارش اللہ سے جا کے کیجئے. نوح علیہ السلام کی ذات اقدس ہے, اللہ کا نبی بھی ہے, اللہ کا پیارا بھی ہے, رات دن تبلیغ کرتا ہے. اور نوح علیہ السلام بھی فرمائیں گے یارو نہیں, آج اللہ کی ہیبت, آج اللہ کا جلال, آج اللہ کا غصہ اتنا سخت ہے, میں ڈرتا ہوں. اللہ کے سامنے گیا اور میں نے اپنے لخت جگر کے لیے دعا کی تھی. میرا بیٹا نافرمان تھا, میرا بیٹا کافر تھا, مسلمان نہیں ہوا تھا, میں نے اس کے لیے دعا کی تھی. میری اللہ نے مجھے روک دیا تھا اپنے نافرمان بیٹے کے لیے دعا نہ کرنا, میں نے دعا کی تھی. اگر آج اللہ نے پوچھ لیا اے نوح علیہ السلام, آپ وہ ہیں جس نے اپنے بیٹے نافرمان کے لیے مجھ سے دعا کی تھی, تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ حالانکہ پیغمبر معصوم ہوا کرتے ہیں, اتنی سی باتیں بھی اللہ سے ڈرتے ہیں. ارے اندازہ کر, میرا بھائی شراب پینے والا, ادھر زنا کرنے والا,
دیا کہ تیرا بیٹا تو نافرمان تھا، تو نے مجھ سے سوال کیا کیوں؟ تو نوح کیا جواب دے گا علیہ السلام؟ میں نہیں جا سکتا آج اللہ کی دربار میں، ہاں تمہیں ایک پیغمبر کے بارے میں بتاتا ہوں، اس کے پاس چلے جاؤ۔ ہاں جی بتائیے کس کی طرف جائیں؟ آدم علیہ السلام کے پاس گئے تھے، انہوں نے بھی جواب دے دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہیں، ادھر بھی جواب مل گیا، اب ہمیں کہاں بھیجتے ہو؟ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے جاؤ، فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، جاؤ خلیل کے پاس جاؤ، اللہ کا دوست ہے، اور اللہ کا اتنا پیارا دوست ہے، اتنا پیارا دوست ہے، خلیل جیسا لقب اسے ملا، اور آخری نبی سارے نبیوں کا سردار نبی ہے، اس سردار نبی کو اللہ نے فرمایا میرے پیارے ایسا کردار اپنا بناؤ جیسا میرے خلیل کا تھا، میرے ابراہیم کا جو کردار تھا نا، تیرے میرے نبی کو اللہ فرما رہے انِتَّبِعْ مِلَّتَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ملت ابراہیم کی تابعداری کر میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دین ابراہیمی تھا کیا کہ اللہ کو ادا اتنی پسند آئی، اتنا پیار خلیل پہ آیا، اور خلیل کے کیا کردار تھا، کیا عقیدہ کیا تھا؟ خلیل یوں کہتا تھا اِنَّ صَلَاتِي، میری نماز، موسیقی میری قربانی، وَمَحْيَايَ میرا زندہ رہنا، وَمَمَاتِي میرا مرنا، لِلَّهِ سب کچھ اللہ کے لیے۔ یہ ہے دین ابراہیم، جو کچھ بھی میں کرتا ہوں اللہ کے لیے کرتا ہوں، چھری چلاتا ہوں تو اپنی اللہ کے لیے۔ ان کے پاس جائیے اللہ، ارے حضرت نوح علیہ السلام سے مایوس ہو کے واپس آ جائیں گے، خلیل کے سامنے کھڑے ہیں، اے ابراہیم علیہ السلام مشکل میں آ گئے ہیں، مہربانی کیجئے، اللہ سے ہماری سفارش کیجئے، ہماری مشکل کم ہو جائے یا ختم ہو جائے۔ ارے حالت کیا ہے؟ ہمیں معذور کر دیا گیا، سختی کا علم عالم ہے، ہر ایک کو فکر لگی ہوئی ہے، ارے سورۃ تکویر میں موجود ہے، بلکہ سورۃ عبسہ میں موجود ہے، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، قیامت کے دن ہر آدمی کو اپنی فکر لگی ہوئی ہوگی، میرا کیا بنتا ہے؟ بادشاہ کو اپنی فکر لگی ہوگی، وزیر کو اپنی فکر لگی ہوگی، خان جی کو اپنی فکر لگی ہوگی، ملک جی کو اپنی فکر لگی ہوگی، ہائے بنتا کیا ہے، آج میرے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ یہ سورۃ عبسہ میں دیکھ لینا، جب اپنی فکر لگی ہوگی تو دوسرے کی طرف وہ کیا دیکھے گا؟ میری جان بچ جائے، آج میں بچ جاؤں، اتنا اٹھا قیامت کا دن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہیں، خلیل جواب دے دے گا، آج تو اللہ کی حیبت، اللہ کا جلال، اللہ کا غصہ، تین باتیں میں نے کی تھی، میں ڈرتا ہوں اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا میں خلیل اللہ کو کیا جواب دوں گا، ڈرتا ہوں میں رب کے سامنے نہیں جا سکتا، اللہ اللہ ہے، فرمایا میری طرف سے جواب ہے، خلیل جواب دے دے گا، اب یہ روتے ہوئے پچھتاتے ہوئے پریشان ہے، آئیں گے کلیم اللہ کے پاس، اے سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے آپ کو تورات دی تھی، اللہ نے آپ سے
موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہیں. آدم صفی اللہ کے پاس گئے, ارے جواب مل گیا. نوح نجی اللہ کے پاس گئے, ارے جواب مل گیا. ارے خلیل اللہ کے پاس گئے, جواب مل گیا. اب نہ جواب دے, مہربانی کرے. حالت یہ کہ پسینہ ہی پسینہ ہے, تنگی تنگی ہے. ارے یہ کافر نہیں ہوں گے, یہ مومن ہوں گے جن کی ساتھ یہ حق سلوک کیا جائے گا. یہ وہ مومن ہوں گے جنہوں نے زندگی گناہوں میں گزاری ہوگی. تو نے دنیا دیکھی ہے, اگر اللہ تجھے جہنم دکھا دے تیرے ہوش بھی اڑ جائیں. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ. بے شک میرا عذاب دردناک ہے. کلیم اللہ کے سامنے کھڑے اپنا حال سنا رہے ہیں. کلیم اللہ جیسا پیغمبر بھی کہے گا, ارے نہیں نہیں, فرمایا مجھ سے قیمتی قتل ہو گیا تھا, حالانکہ میں نے جان بوجھ کے نہیں مارا تھا, صرف جھگڑا میں نے ختم کرانا تھا. فرمایا میں نے مکہ مارا, وہ مر گیا. اگر میں اللہ کے سامنے گیا, اگر میرے اللہ نے پوچھ لیا آپ وہ ہے جس نے قیمتی کو قتل کر دیا تھا, مار دیا تھا, میں کیا جواب دوں گا؟ آج اللہ کا غصہ سخت ہے, اللہ کا جلال کون اللہ کے سامنے آ سکتا ہے؟ فرمایا اگر مجھ سے پوچھ لیا میں کیا جواب دوں گا؟ حضرت موسیٰ فرمائیں گے جائیے, میں بھی تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا. فرمایا میں تمہیں ایک اور راہ بتاتا ہوں. ہاں بتائیے کس طرف جائے؟ ابن مریم کے پاس جائے, عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے. اللہ رب العزت نے فرمایا اپنی قدرت سے انہیں پیدا فرمایا تھا, مادہ جسمانی سے اللہ نے پیدا نہ کیا تھا. فرمایا رب کائنات نے اپنی قدرت دکھائی, بغیر باپ کے پیدا کر کے دکھایا. ارے اس کے پاس جائیے, انجیل اللہ نے اسے عطا کی تھی. فرمایا شاید وہ تمہاری کوئی مدد کر سکے. سارے کے سارے ابن مریم کے پاس آ جائیں گے. اے روح اللہ, فرمایا بڑے پریشان ہیں, سب کی طرف سے جواب مل گیا. فرمایا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, آپ کے پاس آئے ہیں. ہاں بتاؤ کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے, فرمایا اللہ ہمارے ساتھ کوئی رعایت کرے. ارے کوئی عذاب کی کمی ہو جائے, اللہ معاشر کے عذاب سے ہمیں بچائے, اللہ معاشر کی سختی سے ہمیں بچائے. بڑے سخت پریشان ہیں, ہماری حالت آپ دیکھ رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, آپ کے پاس آئے ہیں. ابن مریم فرمائیں گے ارے نہیں نہیں, میں اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا. ارے وجہ کیا ہے؟ لوگوں نے مجھے خدا کا بیٹا بنا لیا تھا, میری اماں کو خدا کی بیوی بنا لیا تھا. ارے میں ڈرتا ہوں اگر میں اللہ کے سامنے گیا, میرے اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا آپ وہ ہیں جو میرے بیٹے بنتے ہیں, اور میں اللہ کے لوگوں نے بنایا تھا, میں نے نہیں کہا تھا. اگر اللہ نے پوچھ لیا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ یہ ابن مریم کی طرف سے جواب ملے گا کہ لوگوں نے مجھے فرمایا تھا یہ اللہ کا بیٹا. اب بتاؤ مجھ سے اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ میری تو نہ بیوی ہے نہ میرا بھی بیٹا ہے, میں تو قل هو اللہ احد, اللہ الصمد. مزہ آ جائے خدا کی قسم, نام جب لو نا اللہ کا لطف آئے, یہ ہے ایمان کی نشان. ذائقہ محسوس ہو, جس طرح پھل کھانے سے ذائقہ ملتا ہے نا, جب رب کا نام لو, محبوب کا نام لو, فرمایا تمہارے منہ میں ذائقہ آ جائے, مٹھاس سے منہ بھر جائے, یہ ہے ایمان کی نشانی.
اب جو کیفیت میری ہے یا آپ کی الحمدللہ روزے کی حالت میں وہ کیفیت ہو گئی ہے جو پہلے تھی. اب جو اس کیفیت کے ساتھ ہم سارے بیٹھے ہوئے یہ کب ہوگا جب زیادہ اللہ سے محبت اور پیار کریں, چلتے پھرتے اللہ کو یاد کریں, ذکر کریں, اللہ والے بن جائیں, مخلوق سے بھی محبت ہوگی تب پھر آپ کی رضا ہوگی, پھر یہ چیزیں نصیب ہوتی. ہم تو سارے دنیا کے مارے ہوئے یہ مہینہ دنیا سے نکلے ہے تو یہ اللہ نے یہ کیفیت دی ہے کہ لذت محسوس ہوتی ہے جب لفظ اللہ بولو. اب ابن مریم بھی جب میں نہیں جا سکتا, ہاں تمہیں بتاتا ہوں, بتائیے کہ جب ایک محمد کہتے سبحان اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قسم عزت محسوس ہو, جب نام لو تو سونے محبوب کے نام کو پیار آ جاتا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب پتا چلے گا کہ محمد کیا مقام رکھتا ہے. ارے ابن مریم کی کہنے کی وجہ سے تیرے میرے باپ تیرے میرے پیارے پیغمبر کے سامنے آئیں گے. سارے نبیوں کو رب نے بنایا اپنی مرضی کے ساتھ. جب آگے سونے محبوب کی باری اپنی مرضی ختم کر دی, محبوب کی مرضی کو دیکھا. کیا فرمایا اس وقت ہوگا, ایک طرف سے محب ہے, ایک طرف سے محبوب ہے, ادھر رب العالمین ہے, ادھر سے رحمت للعالمین ہے. یہ بھی بے مثال ہے, وہ بھی بے مثال ہے, اس جیسا بھی کوئی نہیں ہے, اس جیسا بھی کوئی نہیں ہے. کیا منظر ہوگا, کیا مختصر بنا تمہیں بتاتا. جب بنایا تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے مجھے تو لگا کہ خود محبوب سے پوچھ پوچھ کے بنایا. ایک غلط مجھے بنایا بنا دیا, تجھے بنایا محبوب سے پوچھ پوچھ کے. کاننا کا خلیق تک کما تشاؤ کر ترجمہ بھی یہی بنتا ہے کہ سونیا ذرا بتا زلف مبارک کیسے, دندان مبارک کیسے, آنکھ مبارک کیسی, جسم مبارک کیسا. اصحاب رسول فرماتے ہیں ریشم لیتے تھے, ریشم وہ ملائم نہیں تھا جتنا محبوب کا جسم مبارک ملائم. مجھے بنایا جس سے بنا دیا, تجھے بنایا بنا دیا, محبوب کو جنت کی مٹی سے, اللہ جنت سے بنایا. بنا کے اللہ نے سامنے بٹھایا. تصور کی دنیا تصور میں کھو جاؤ, یوں بنا کے سامنے محمد کو بٹھایا اور بٹھا کے کہا سبحان اللہ. اللہ فرمانے سبحان اللہ. سبحان اللہ کا معنی بنتا ہے ہر عیب سے پاک, سبحان اللہ. اور باقی تھے بھی اس طرح. ارے کیا منظر ہوگا جب محبوب کے سامنے جائے گی, جا کر یہ رونا دھونا کالی کملی والے کو سنائے گی. کالی کملی والا محبوب جب سنے گا جاننے کے لیے تیار ہو جائے گا. ارے کریم اللہ نے جواب دے دیا تھا, نجی اللہ نے جواب دے دیا تھا, خلیفت اللہ نے جواب دے دیا تھا, فرمایا سب نے جواب دیا. ارے محبوب جواب دیں گے تو فرمایا پھر کہاں جائیں گے, آگے جواب نہیں دیں گے. ارے چل پڑیں گے, آگے جلال ہی جلال ہے, آگے غصہ ہی غصہ ہے, آگے حیبت ہی حیبت ہے. ارے آگے فرمایا جلال, فرمایا ادھر سے محبوب جا رہے ہیں, والدعا کی چیری والا جا رہا ہے, واللیل کی زلفوں والا جا رہا ہے. ارے جب قریب جائیں گے رب کائنات اپنے محبوب کو دیکھیں گے, محبوب رب کائنات کی ذات کو دیکھیں گے. ارے دیکھ کر محبوب خود بخود سجدے میں جا پڑیں گے. جب جلال دیکھیں گے سیدھا سجدہ,
جتنا آدمی غصے میں ہو، آپ جتنے غصے میں ہو، اور آتا ہوا ایک آدمی سیدھا پاؤں پہ آ پڑے، یہ ادا ہی ایسی ہے کہ غصہ ختم، ادا ہی ایسی، اور پھر محبوب کے سجدے میں جانا، اور پھر اللہ کو سجدے والی ادا بڑی پیاری لگتی ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ ارے کالی کملی والا محبوب اس وقت اللہ کی حمد کرے گا جو اللہ نے اپنے محبوب کو سکھائی ہوگی۔ ارے ادھر اللہ پاک کی حمد ہو رہی ہے، اللہ کی ثنا ہو رہی ہے، اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، تعریف میں بھی کرتا ہوں، تعریف آپ بھی کرتے ہیں۔ آج کالی کملی والا اللہ کی تعریف کر رہا ہے، سامنے ذات رب العالمین کی ہے، سجدہ تیرے میرے محبوب کا ہے، امت پریشان ہے، ادھر کالی کملی والا سجدے میں ہے، اللہ کی حمد کر رہے ہیں، اللہ کی ثنا کر رہے ہیں۔ ارے جو پہلی حالت کی تبدیلی آنا شروع ہو گئی ہے، اب جو غصہ تھا جلال تھا بتا، فرمایا غصہ ختم، فرمایا جلال ختم ہو گیا، ارے غصہ ختم ہو گیا، محبوب کو سجدے میں دیکھتے ہوئے ارے اللہ پاک غصہ ختم کر دیں گے، اور اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک، سونے ذرا سر تو اٹھا۔ اتنی میری ثنا کی ہے، اتنی میری ثنا کی ہے، میرا غصہ ختم ہو گیا، میرا جلال ختم کر ڈالا، سر اٹھا، ارفع رأسک، اے میرے کالی کملی والے، مانگنا تیرا کام ہے، دینا میرا کام ہے، شفاعت کرنا تیرا کام ہے، شفاعت کو قبول کرنا میرا کام ہے۔ ابھی اس طرح کے تو سوال کرتا جا، میں لیتا جاؤں گا، سفارش کرتا جا، میں سفارش قبول کروں گا، ایک ہاتھ مقرر ہوگی، محبوب شفاعت کریں گے، ایک ہاتھ اللہ مقرر کر دیں گے، ارے محبوب جہنم سے نکال کر اللہ جنت میں لے جائیں گے، یا اس تنگی کو اللہ پاک ختم کر دیں گے، اس مشکل کو اللہ ختم کر دیں گے۔ ارے رب کائنات کی ذات ایک ہاتھ مقرر کی، فرمایا پھر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سامنے پھر سجدے میں گر پڑے، سجدے کیا، سجدے میں پھر ارفع، اٹھا سر، راسک، اپنا سر مبارک اٹھا، مانگ تو صحیح، اللہ ایک ہاتھ مقرر کر دیں گے، فرمایا اللہ مشکلات، بعض کہتے ہیں فرمایا یہ قیامت والے دن کی مشکلات، بعض کہتے ہیں جہنم کی مشکلات اللہ حل کر دیں گے، فرمایا محبوب فرمایا لے کے آئیں گے، فرمایا جنت میں داخل کر دیں گے، یا ان کی مشکل حل کر دیں گے، پھر آئیں گے، پھر سجدہ، پھر سجدہ، ارفع راسک، پھر آگے فرماتے ہیں پھر آؤں گا، لے جاؤں گا جنت، پھر آؤں گا، مشکل حل، فرمایا اللہ سے حل کرواؤں۔ ارے اسی وجہ سے تو کہتا ہوں سارے انبیاء اپنی جگہ پر احمد جیسا کوئی نہیں، پر محمد جیسا کوئی نہیں، کالی کملی والا جیسا کوئی نہیں، اس وجہ سے تو کہتا سن عربی دی شان کی تھی اللہ نے بیان دیکھو پڑھ کے قرآن، نبیہ دا امام لکھا نہ دا صبح شام لکھا، نبیہ دا امام لکھا نہ دا صبح شام لکھا، کلم میں جھوم میں دے جدہ سیدہ نام لکھا، اوے آمنہ دا چن ورہ سیدو تن من کرجم قربان سن عربی دشان، سن عربی دشان کی تھی اللہ نے بیان دیکھو پڑھ کے قرآن، اچھا پیٹ وچھا سونا اما جنت دیا سیرا کر رہے، خدا پانی اتے آوے بوکے تو بغیر بھر رہے، پریدی عام نہ لیندی تو کیوں خوشبو، آگے سورے ابو، آگے بچے
سچے دا فیضان سن عربی دی شان سن عربی دی شان کی تھی اللہ نے بیان دیکھو پڑھ کے قرآن 1,24,000 کونوں والا سب کہہ دو بے شک 1,24,000 کونوں والا رب دے بعد کلی والا ایو ساڈا ہے ایمان سن عربی دی شان سن عربی دی شان کی تھی اللہ نے بیان دیکھو پڑھ کے قرآن ڈھیر دایا آیا پر مدنی چھوڑ گئیاں پیسے دے پجاریاں اور بسے او دوڑ گئیاں وہ حلیمہ دا نصیب چایا رب دا حبیب پورے بھی گئے ارمان سن عربی دی شان سن عربی دی شان کی تھی اللہ نے بیان دیکھو پڑھ کے قرآن آدھ وچ ملایا سے کو ڈاچی نہیں اٹھ دی کہتے پیچھے اما حلیمہ آگے اما حلیمہ کا خامن درمیان محبوب ایٹ آ رہی تھی اللہ نے اٹھنی پوچھنے آدھ وچ ملایا سے کو ڈاچی نہیں اٹھ دی چھمکا مرے دل پر ڈاچی نہیں اٹھ دی اکو جو ملایا سے کو ڈاچی لے دی اٹھ دی کہتے سبحان اللہ اکو جو ملایا سے کو ڈاچی لے دی اٹھ دی ایک تو نہیں سننے دا دوجا حیاتی کیا گلے دا ڈاچی کر کے یہ پہچان سن عربی دی شان سن عربی دی شان کی تھی اللہ نے بیان دیکھو پڑھ کے قرآن بڑھ گئی تیز رفتار ڈاچی پہلی انو کٹ گئی بڑھ گئی تیز رفتار ڈاچی پہلی انو کٹ گئی جنہ نے نہیں چایا ڈاچی انہاں ہوتے دور سٹ گئی جنہ نے نہیں چایا ڈاچی انہاں ہوتے دور سٹ گئی آدم ڈاچی کیوں بدلئی ڈسنی حلیمہ دئی اے تیز کی تو عنوئی او تلونی لگنی ہے او تا کمزور ہے ٹکی کی تو عنوئی ورچو دید ٹکی ڈاچی پہلے والی ہے اگو بیٹا سلطان سن عربی دی شان سن عربی دی شان کی تھی اللہ نے بیان دیکھو پڑھ کے قرآن دیکھو فرمان سن عربی دی شان سن عربی دی شان کی تھی اللہ نے بیان دیکھو پڑھ کے قرآن نبی دا امام لکھا نہ تا صبح شام لکھا نبی دا امام لکھا نہ تا صبح شام لکھا کلم چھوڑنے دے جڈا سیدہ نام لکھا اور آخر مشتق حالت تیرے محبوب ہے آخری بات کر کے ختم کروں قیامت کے دن محبوب کے بارے میں پوچھا گیا محبوب آپ کہاں ملیں گے ہمیں کہاں ملیں گے آپ نے فرمایا اگر مجھے ڈھونڈنا ہے تو نظام پہ ڈھونڈنا جب امانہ میں توڑے جا رہے کسی کا امان دیجیے کوئی جہنمی بن رہا ہو بھی جنتی میں وہاں جاؤں کہ میری امت میرے کیا اگر وہ وہاں نہ پائیں کیا تو پل سرات پہ مجھے ڈھونڈنا میں پل سرات پہ ہوں اگر وہاں بھی نہ ہوں گی محبوب تو پھر فرمایا پھر حوضے کو سن گیا تو محبوب یہ امت کی خاطر کبھی وہاں جائیں گے کبھی وہاں جائیں گے کبھی وہاں بھی اوکھے بنائے ہیں قرآن پڑھ کر دیکھو نہ تیرے ہماری نیندیں بھی بڑھ جائیں وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ سب کے لیے جہنم ہے وَإِنَّ جَهَنَّمَ جو ان کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے بدکاروں کے لیے جہنم وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ وہاں صاحب الابواب صاحب دروازے جہنم کے اندر جنت کی آگ تو سنتے پانے پلان ہو گیا